یہ پروگرام اسٹینفورڈ یونیورسٹی آپ کے لیے لائی ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ، مجھے اعزاز ہے کہ آج آپ کے آغاز میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دنیا کی ایک بہترین یونیورسٹی سے سچ بتاؤں، میں نے کبھی کالج سے گریجویشن نہیں کیا اور میں نے کبھی کالج سے گریجویشن ہونا ہے۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی 3 کہانیاں سنانا چاہتا ہوں، بس 3 کہانیاں، کوئی بڑی بات نہیں، صرف 3 کہانیاں۔ پہلی کہانی نقطوں کو جوڑنے کے بارے میں ہے۔ میں نے پہلے 6 مہینوں کے بعد ریڈ کالج چھوڑ دیا، لیکن پھر بطور ڈراپ آؤٹ اس کے آس پاس رہا۔ چھوڑنے سے پہلے مزید 18 مہینے کے لیے میں واقعتاً میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ میرا پیدا ہونے سے پہلے ہی شروع ہوا تھا۔ میری حیاتیاتی والدہ ایک جوان غیر شادی شدہ گریجویٹ طالب علم تھی اور اس نے مجھے گود لینے کے لیے پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بہت شدت سے محسوس کیا کہ مجھے کالج کے گریجویشن افراد کو گود لینا چاہیے۔ اس نے سب کچھ میرے لیے تیار تھا، ایک وکیل اور اس کی بیوی کے ذریعے پیدائش کے وقت گود لیا جائے گا، سوائے اس کے کہ جب میں نے ڈراپ آؤٹ کیا تو انہوں نے فیصلہ کیا آخری لمحے کہ وہ واقعتاً ایک لڑکی چاہتے ہیں۔ تو میرے والدین جو ایک ویٹنگ لسٹ میں تھے، آدھی رات کو ایک فون آیا جس میں یہ پوچھا گیا، ہمارے پاس غیر متفقہ طور پر ہے چھوٹا بچہ، کیا آپ اسے چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ضرور۔ میری حیاتیاتی ماں کو بعد میں پتہ چلا میری ماں نے کبھی کالج سے گریجویشن نہیں کیا تھا، اور یہ کہ میری والدہ نے کبھی ہائی اسکول سے گریجویشن نہیں کیا تھا۔ اس نے گود لینے کے لیے آخری کاغذات پر دست کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ صرف کچھ مہینوں کے بعد جب اس سے باز آ گئی۔ میرے والدین نے وعدہ کیا تھا کہ میں کالج جاؤں گا۔ یہ میری زندگی کا آغاز تھا اور 17 سال بعد میں کالج گیا تھا، لیکن میں نے آسانی سے کالج کا انتخاب کیا۔ یہ اسٹینفورڈ جتنا مہنگا تھا اور میرے تمام محنت کش طبقے کے والدین میرے کالج کی ٹیوشن پر بچت خرچ ہو رہی تھی۔ 6 مہینے کے بعد میں اس میں قیمت نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی اندازہ نہیں کہ کالج مجھے اس کا پتہ لگانے میں کس طرح میری مدد فراہم کر رہا ہے۔ اور یہاں میں اپنے والدین کی بچت کی گئی تمام رقم خرچ کر رہا ہوں، ان کی پوری زندگی کی۔ لہٰذا میں نے چھوڑنے کا اور اعتماد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اس وقت بہت خوفناک اور بھیانک تھا، لیکن مڑ کر دیکھنا یہ میرے فیصلوں میں سے ایک بہترین فیصلہ تھا۔ جس وقت میں گرا تھا میں رک سکتا تھا۔ مطلوبہ کلاسز لے رہے ہیں جن میں میری دلچسپی نہیں تھی، اور دلچسپی نظر آنے والوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ یہ سب رومانٹک نہیں تھا۔ میرے آس پاس ستالی کمرے نہیں تھا، لہٰذا میں دوستوں کے کمروں میں فرش پر سوتا تھا۔ میں نے کھانا خریدنے کے لیے 5% ذخائر کے لیے کوک کی بوتل واپس کی، اور میں ہر اتوار کو شہر کے اس پار 7 میل کی پیدل سفر کرتا، ہرے کرشنا میں ہفتے میں ایک اچھا کھانا پانے کے لیے ادھر جاتا۔ یہ منظر مجھے بہت پسند آیا، اور میں نے جس چیز کی پیروی کی تھی اس میں سے بہت کچھ میرا تجسس اور بصیرت بعد میں انمول نکلی۔ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اس پر ریڈ کالج وقت نے ملک میں خطوط کی بہترین ہدایت کی پیشکش کی۔ کیمپس میں پوسٹرز، ہر دروازے کا لیبل خوبصورتی سے ہاتھ کی خطوط تھی۔ کیونکہ میں چھوڑ گیا تھا اور عام کلاسز لینے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے یہ سیکھنے کے لیے خطوط کی کلاس لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے صرف اور سائنس صرف ٹائپ فیسز کے بارے میں سیکھا، جگہ کے انقدار کو مختلف کرنے کے بارے میں سیکھا، مختلف خط کے مجموعے کے درمیان اس کے بارے میں جو عظیم نوعی ٹیپ کو عظیم بناتا ہے۔ یہ خوبصورت طریقہ تھا، فنکارانہ طور پر اس طریقے سے لطف اندوز تھا کہ سائنس اس کو گرفت نہیں کر سکتی، اور مجھے یہ دلچسپ لگا۔ اس سے کسی کو بھی میری زندگی میں کسی علمی استعمال کی امید نہیں تھی، لیکن 10 سال بعد جب ہم نے میکنٹوش کمپیوٹر تیار کر رہے تھے، یہ سب میرے پاس واپس آئے اور ہم نے یہ سب میک کے لیے تیار کیا۔
یہ پہلا کمپیوٹر تھا جس میں خوبصورت نئی ٹیب موجود تھی۔ اگر میں نے کبھی بھی کالج میں اس وید کورس میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی، میک کے پاس کبھی متعدہ نہیں ہوتا۔ ٹائپ فیسز یا متناسب فیصلے والے فونٹس اور چونکہ ونڈوز نے ابھی میک کی کاپی کی ہے، یہ امکان ہے کہ کوئی ذاتی کمپیوٹر ان کے پاس نہ ہو۔ اگر میں کبھی دستبردار نہ ہوتا، میں کبھی بھی اس خطوط کی کلاس میں شامل نہ ہوتا اور ذاتی کمپیوٹر میں حیرت انگیز نئی ٹیب نہ ہوتا کہ وہ کرتے ہیں، یقیناً رابطہ کرنا ناممکن تھا۔ جب میں کالج میں تھا تو ڈاٹ آگے منتظر تھے، لیکن یہ 10 سال بعد پیچھے کی طرف دیکھنے میں بہت واضح تھا۔ ایک بار پھر آپ منتظر مدوں کو مربوط نہیں کر سکتے ہیں، آپ انہیں پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے جوڑ سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا۔ ڈاٹ کسی نہ کسی طرح آپس میں جڑیں گے۔ آپ کے مستقبل میں آپ کو کسی چیز، اپنی آنکھ، منزل، زندگی، کرم، جو بھی ہے، نقطۂ نظر سے سڑک کو آپس میں جوڑیں گے۔ آپ کو اپنے دل کی پیروی کرنے کا اعتماد ملے گا، یہاں تک کہ جب یہ آپ کو اچھی طرح سے زدِ راستہ سے دور کر دے اور اس سے تمام فرق پڑے گا۔ میری دوسری کہانی محبت اور نقصان کی ہے۔ میں خوش قسمت تھا کہ مجھے زندگی کے ابتدائی حصے میں وہ کام کرنا پسند تھا جو مجھے پسند تھا۔ میں نے ایپل کو اپنے والدین کے گراج میں شروع کیا جب میں 20 سال کا تھا۔ ہم نے سخت محنت کی۔ 10 سالوں میں ایپل صرف 2 میں سے بڑھ گیا تھا۔ بلین کی کمپنی بنائے جس میں 4000 سے زائد ملازمین، 2 بلین ہم ایک گراج میں تھے۔ ہم نے ابھی بھی اپنی بہترین تخلیق میکنٹوش کو جاری کیا تھا 1 سال پہلے، اور میں ابھی 30 سال کا ہو گیا تھا، اور پھر مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ آپ نے جس کمپنی کا آغاز کیا ہے اس سے آپ کو ملازمت سے برطرف کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے جیسے ایپل بڑھا، ہم نے کسی ایسے شخص کی خدمت حاصل کی جو مجھے لگتا تھا میرے ساتھ کمپنی چلانے میں بہت ہنرمند تھا، اور پہلے سال کے لیے یہ معاملات ٹھیک رہے، لیکن پھر ہمارے مستقبل کے بارے میں نظارے شروع ہو گئے مڑنے کے لیے، اور آخر کار ہمارے پاس گر پڑا۔ جب ہم نے ایسا کیا تو ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کا ساتھ دیا۔ تو 30 بار پھر میں باہر تھا اور بہت عوامی سطح پر ناکام تھا۔ میری پوری بالغہ زندگی کی توجہ کا کیا مرکز رہا تھا، اور یہ تباہ کن تھا۔ میں واقعہ ہی نہیں جانتا تھا کہ کچھ مہینوں تک کیا کرنا ہے۔ مجھے لگا کہ میں نے پچھلی نسل کو، تاجروں کو جانے دیا ہے۔ میں نے لاٹھی چھوڑ دیا تھا جیسا یہ مجھ تک پہنچایا جا رہا تھا۔ میں نے ڈیوڈ پکارڈ اور باب نوائس سے ملاقات کی اور بری طرح سے خراب ہونے پر معافی مانگنے کی کوشش کی۔ میں ایک بہت ہی عوامی ناکام تھا، اور میں نے وادی سے بھاگنے کے بارے میں بھی سوچا تھا، لیکن کچھ آہستہ آہستہ مجھ پر طلوع ہونا شروع ہوا۔ مجھے اب بھی وہ پسند تھا جو میں نے کیا۔ ایپل واقعات کی باری اس میں تھوڑا سا نہیں بدلی تھی۔ مجھے مسترد کر دیا گیا تھا، لیکن میں ابھی بھی محبت میں تھا، اور اسی طرح میں نے آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ نکلا ہے کہ برخاستہ ہو رہا ہے۔ ایپل ایسی بہترین چیز تھی جو مجھ سے کبھی بھی ہو سکتی تھی۔ کامیاب ہونے کا بوجھ تھا، ایک بار پھر مبتدی ہونے کی روشنی سے ہر چیز کے بارے میں کم یقین۔ اس نے مجھے اپنی زندگی کے سب سے تخلیقی اداروں میں داخل ہونے سے آزاد کیا۔ نیکسٹ کے نام سے ایک کمپنی شروع کی۔ نیکسٹ اگلے 5 سالوں کے دوران میں نے پکسر نامی ایک اور کمپنی، اور مجھے حیرت انگیز عورت سے پیار ہو گیا جو میری بیوی بن گئی۔ پکسر نے دنیا کی پہلی کمپیوٹر متحرک خصوصیات تخلیق کرنے کی کوشش کی، فلم کھلوانا، کہانی، اور اب دنیا کا سب سے کامیاب حرکت پذیر اسٹوڈیو ہے۔ نیکسٹ واقعات کی ایک قابل ذکر موڑ ہے۔ ایپل میں میں واپس آ گیا، اور جس ٹیکنالوجی میں ہم نے ترقی کی، ایپل کے حالیہ پینر ذہن کا مرکز ہے۔ نیکسٹ اور لورین اور میں ایک ساتھ مل کر ایک عمدہ کنبہ رکھتے ہیں
مجھے یقین ہے کہ اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں۔ اگر مجھے ایپل سے برطرف نہ کیا گیا ہوتا، یہ خوفناک قسم کی چکھنے والی دوا تھی، لیکن میرا اندازہ ہے کہ مریض کو اس کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی زندگی آپ کو سر پر اینٹ سے مار دیتی ہے، اعتماد سے کبھی بھی محروم نہ ہونا۔ مجھے یقین ہے کہ صرف ایک ہی چیز جس نے مجھے جاری رکھا، وہی میں نے پیار کیا۔ میں نے کیا کیا؟ آپ کو اپنی پسند کی چیز ملی ہے، اور یہ آپ کی کام کے لیے اتنی ہی سچ ہے جتنا آپ کے چاہنے والوں کے لیے ہے۔ آپ کا کام آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بھرنے والا ہے، اور واقعی مطمئن ہونے کا وہ راستہ، جو کام آپ کو یقین ہے وہ کرنا ہے، اور عظیم کام کرنا کا وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو کرتے ہو اس سے پیار کریں۔ اگر آپ کو یہ ابھی تک نہیں ملا تو تلاش کرتے رہیں، آپ کو مل جائے گا۔ جیسا کہ دل کے تمام معاملات کی طرح آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو یہ مل گیا ہے، اور کسی عظیم رشتے کی طرح جیسے جیسے سال چلتے جا رہے ہیں، بہتر سے بہتر تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے رہو، آباد نہ کریں۔ میری تیسری کہانی موت کی ہے۔ جب میں 17 سال کا تھا تو میں نے ایک اقتباس پڑھا جس میں کچھ ایسے ہی ہوا: اگر آپ ہر دن زندہ رہتے ہیں، گویا یہ آپ کی آخری بات ہے، کسی دن تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے مجھ پر بہت تاثر قائم کیا، اور اس وقت سے پچھلے 33 سالوں سے میں نے ہر صبح آئینے میں دیکھا ہے اور اپنے آپ سے پوچھا، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہوتا، کیا میں وہ کرنا چاہتا ہوں جو میں آج کرنے جا رہا ہوں؟ اور جب بھی جواب بہت دنوں تک مسلسل نہیں رہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ آپ جلد ہی مر جاؤ گے۔ کبھی زندگی نے بڑے انتخاب کرنے میں میری مدد کرنے کا سامنا کیا ہے، کیونکہ تقریباً ہر چیز، تمام بیرونی توقعات، تمام فخر، شرمندگی یا ناکامی کے تمام خوف، یہ چیزیں صرف موت کے منہ میں چلی گئی۔ واقعہ ہی اہم ہے کہ صرف چھوڑ کر یہ یاد رکھنا کہ آپ مرنے والے ہیں۔ یہ سوچتا ہوں کہ آپ کو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم پہلے ہی ننگے ہو۔ اپنے دل کی پیروی نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ 1 سال پہلے مجھے کینسر کی تشخیص ہوئی۔ میں نے صبح 7:30 بجے اسکین کیا، اور اس نے میرے لبے پر واضح طور پر ٹیومر ظاہر کیا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ لبے کیا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہ قریب تھا، یقینی طور پر کینسر کی ایک قسم جو لا علاج ہے، اور یہ کہ مجھے توقع کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 6 مہینے تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ میرے ڈاکٹروں نے مجھے گھر جانے اور اپنے معاملات کو ترتیب دینے کا مشورہ دیا۔ مرنے کے لیے تیار کرنے کا جو فیصلہ ڈاکٹر لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اپنے بچوں کو وہ سب کچھ بتانے کی کوشش کرو جو آپ نے سوچا تھا کہ آپ کے پاس اگلے 10 سال ہوں گے، ان میں صرف چند مہینوں میں بتا دیں۔ اس کا مطلب یہ بنانا ہے کہ ہر چیز کو بٹن لگا دیا گیا ہے تاکہ آپ کے اہل خانہ کے لیے ہر ممکن حد تک آسانی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو الوداع کہنا ہے۔ میں سارا دن یہ تشخیص کے ساتھ رہا۔ اس شام کے بعد میں نے بائی پاس لیا، جہاں انہوں نے میرے گلے میں ایک اینڈوسکوپ پھنسایا۔ میری پیٹھ سے اور آنتوں میں میرے لبے میں سوئی ڈالنے اور ٹیومر سے کچھ خلیے ملے گئے۔ مجھے بے چین کر دیا گیا، لیکن میری اہلیہ جو وہاں تھی مجھے بتایا کہ جب انہوں نے ایک خوردبین کے تحت خلیوں کو دیکھا، ڈاکٹر نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ ایسا ہوا لبے کے کینسر کی ایک بہت ہی نایاب شکل جو سرجری سے قابل علاج ہے۔ میری سرجری ہوئی تھی، اور شکر ہے میں آپ ٹھیک ہوں۔ مجھے موت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ قریب ترین تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ مجھے قریب کچھ دہائیوں تک مل جائے گا۔ اس کے ذریعے زندگی گزاری۔ میں اب یہ آپ سے کب سے کہیں زیادہ یقین سے کہہ سکتا ہوں، موت ایک مفید لیکن مکمل طور پر دانشورانہ تصور ہے۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا،
یہاں تک کہ وہ لوگ جو جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ وہاں جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی موت ہی وہ منزل ہے جس میں ہم سب شریک ہیں۔ اب تک اس سے کوئی بچ نہیں سکا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ زندگی کی بہترین ایجاد ہے، کیونکہ موت غالب ہے۔ یہ لائف چینج ایجنٹ ہے۔ یہ نئے کے لیے راستہ بنانے کے لیے پرانے کو صاف کرتی ہے۔ ابھی نیا آپ ہیں، لیکن کسی دن سے ابھی زیادہ لمبے نہیں ہوں گے۔ آپ آہستہ آہستہ بوڑھے ہو جائیں گے اور صاف ہو جائیں گے۔ بہت ڈرامائی ہونے پر معذرت، لیکن یہ بالکل سچ ہے۔ آپ کا وقت محدود ہے، لہذا کسی اور کی زندگی گزارنے میں ضائع نہ کریں۔ زندہ رہتے ہوئے کشمکش میں نہ پھنسیں۔ دوسرے لوگوں کی سوچ کے نتائج کے ساتھ دوسروں کی آراء کے شور کو اپنے اندر سے غرق نہ ہونے دیں۔ آواز اور سب سے اہم اپنے دل اور بدیہی کی پیروی کرنے کی ہمت ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح پہلے ہی جان چکے ہیں کہ آپ واقعتاً کیا بننا چاہتے ہیں۔ باقی سب کچھ ثانوی ہے۔ جب میں جوان تھا، پوری حیرت انگیز کتاب نامی ایک حیرت انگیز اشاعت تھی جو میری نسل کے انجیلوں میں سے ایک تھا۔ اسے اسٹینفورڈ برانڈ نامی ایک فلم نے یہاں تک دور نہیں بنایا تھا۔ ملوں پارک میں، اور اس نے اپنے شاعرانہ رابطے سے اپنی زندگی بخشی۔ یہ 1960 کے آخر میں تھا، ذاتی کمپیوٹر اور ڈیسک ٹاپ اشاعت سے پہلے، لہٰذا یہ سب ٹائپ رائٹر، کینچی اور پولارائڈ کیمروں سے بنایا گیا تھا، اور یہ گوگل کی طرح پیپر بیک شکل میں تھا۔ گوگل کے ساتھ آنے سے 35 سال قبل سے آئیڈیالسٹک تھا، صاف ٹولز اور عظیم خیالات کے ساتھ بھری ہوئی۔ اسٹینفورڈ اور ایک کی ٹیم نے متعدد کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، پوری ارتھی کھٹ لاگ کے مسائل، اور پھر جب یہ کام ختم ہو گیا تو انہوں نے ایک حتمی مسئلہ پیش کیا۔ یہ 1970 کی دہائی کا وسط تھا، اور میں آپ کی عمر کا تھا۔ ان کے آخری شمار کے پچھلے سرورق پر صبح کی صبح ملک کی سڑک کی تصور تھی۔ آپ خود کو ڈھونڈ سکتے ہو۔ اگر آپ اتنے بہادر تھے تو ہچکچاتے کیوں؟ اس کے نیچے الفاظ تھے، بھوک لگی رہے، بے وقوف رہیں۔ سائن ان کرتے ہی یہ ان کا الوداعی پیغام تھا، بھوک لگی رہے، بے وقوف رہیں۔ اور میں نے ہمیشہ اپنے لیے یہی خواہش کی ہے۔ جب آپ نئے سرے سے فارغ ہونے کے بعد، میری خواہش ہے کہ آپ کے لیے بھوک لگی رہے، بے وقوف رہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔